اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا خوبصورتی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دیا ہوا ہے موجودہ دور کے اندر، جنہوں نے ایسی ریسرچ کر لی ہے کہ جب ہم اس ریسرچ کو دیکھ کے ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے. تو جو انسانیت کو اللہ نے انسان کو، جب مسلمان کو نہیں، انسان کو یہ بنایا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے ڈھونڈو، مگر کسی اور کے ڈھونڈنے کی وجہ سے اس کو ایمان حاصل نہیں ہوا، لیکن مجھے تو وہ ایمان حاصل ہو گیا نا. جب میرے سامنے وہ ریسرچ آئی تو مجھے ایمان حاصل ہو گیا. اور بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ نکل کے آ رہی ہیں. قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، قرآن از اے بک آف سائنس. قرآن از بک آف سائنس. قرآن کے اندر 1000 آیتیں ایسی ہیں، 6666 آیتوں میں سے 1000 آیتیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ سائنس کے اوپر بات کرتی ہیں. سائنس. اور یہ 1000 آیتیں 99% 100% ایکوریٹ ثابت ہوئی ہیں. 99% 100% ایکوریٹ ثابت ہوئی ہیں. اچھا، اب جو بھی آیتیں ثابت ہوئی ہیں وہ انسان کی کھوج کے بعد ثابت ہوئی ہیں نا. آیت اپنی جگہ 1400 سال سے موجود تھی، مگر ہم اس آیت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. ایگزامپل، ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قیمہ میں فرمایا کہ میں ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مسئلہ ہے، میں تو تمہارے ہاتھوں کے پور بھی ایگزیکٹلی اسی نشان پہ بنا دوں گا. تمہارے ہاتھوں کے پور، یعنی ہاتھوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں، وہ بھی میں سیم ٹو سیم بنا دوں گا. یہ آیت 1400 سال پہلے آئی ہے. اور آیت کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. کب یہ لکھی ہوئی تھی؟ مگر ہمیں کب پتا چلا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ 100 سال پہلے پتا چلا ہے. ہمیں 100 سال پہلے یہ بات پتا چلی ہے. آیت سائنٹیفک ہے نا، مگر ہمیں 100 سال تک کسی مولوی کو نہیں سمجھ میں آئی. لیکن جب سائنس نے ترقی کری تب آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب اس جملے سے میرا اس قرآن کے اوپر اور میرے اللہ کے اوپر یقین بڑھے گا یا کم ہوگا؟ جب میرا یقین بڑھے گا تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس نظر سے پہچاننا، اور ہزاروں آدمی جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے اس سے کوئی برابری نہیں ہے. تو ایک اکیلا جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کے اوپر بھاری ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یہ عدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ آدمی چاہیے جو یہ بتا سکے کہ ہاں یہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سچی ثابت ہوتی جا رہی ہے. کسی کرسچن سے یہ سوال پوچھ لو کہ تمہاری بائبل میں جو سائنٹیفک باتیں ہیں یا کیلکولیشنز ہیں وہ صحیح ہیں، تو شرما جائے گا بیچارہ، کیونکہ بائبل کی ساری کیلکولیشن غلط ہے. بائبل کی ساری سائنٹیفک دلیلیں جتنی بھی بائبل میں آئی ہے ساری 2 نمبر ہیں، ساری فارغ ہیں. ایک بھی بائبل کی صحیح نہیں ہے، ایک بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بتایا سینٹ پال نے لکھا ہے. سینٹ پال کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھوڑی تھا، عام انسان کی طرف سے تھا. ساری کی ساری 2 نمبر فراڈی باتیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے. لیکن قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کو آپ پراپر طور پہ نہیں سمجھ پا رہے. جب آپ یہ والا کام کر لیتے ہو، آپ دنیا کے اندر آپ گھومتے ہو اور ایکسپلور کرتے ہو اور چاند کو دیکھتے ہو، دنیا کے سائز کو دیکھتے ہو، میٹر کو دیکھتے ہو، مادے کو دیکھتے ہو، جب آپ یہ دیکھتے ہو تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے. بھلے یہ کام کوئی اور کر رہا ہے، لیکن جب میں اس کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو میرے اللہ کو وہ ایک سبحان اللہ زیادہ پسند ہے ایز کمپیئر کہ پوری دنیا سبحان اللہ کر رہی ہو. کیونکہ اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عبادت کے لیے ہی بنایا ہوتا، نماز روزے اور اپنی تعریف کے لیے ہی بنایا ہوتا، تو وہ تو اللہ کے پاس آلریڈی موجود ہے. سارے فرشتے موجود ہیں، اور ایسے فرشتے موجود ہیں جو ایک دفعہ زندگی میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ساری زندگی ان کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یعنی ان کا نمبر ہی نہیں آئے گا. اللہ کا مقصد ہرگز یہ تھوڑی ہے کہ میرے کو سجدے کرتے رہو، میری تعریف کرتے رہو، میری باتیں کرتے رہو. نہیں، اللہ کو پہچانو. ایک ہوتا ہے کسی کو جاننا اور ایک ہوتا ہے کسی کو پہچاننا. دونوں میں بڑا فرق ہے. میں آپ میں سے سب کو میں جانتا ضرور ہوں، پہچانتا ضرور ہوں، لیکن جانتا میں کسی کو بھی نہیں ہوں. جتنے بھی آپ یہاں پر بیٹھے میں آپ سب کو پہچانتا ہوں. تو مجھے کہیں ملو گی میں پہچان جاؤں گا، اس کو بھی میں پہچان جاؤں گا، یہ بھی کہیں ملے گا میں پہچان جاؤں گا. لیکن کیا کوئی کلیم کر سکتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں؟ آپ مجھے پہچان سکتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں آپ مجھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں مجھے جانتے ہیں. بڑے آرام سے ہم کہہ دیں گے ہاں سر احمد رشید کو میں جانتا ہوں. جانتے نہیں، آپ پہچانتے ضرور ہیں مجھے، ہاں یہ احمد رشید ہے، یہ ہائٹ ہے، یہ داڑھی ہے، یہ منہ ہے، یہ بال ہے، یہ رنگ ہے، یہ سب کچھ ہے. آپ یہ اتنا پہچانتے ہیں آپ مجھے، لیکن آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں.
اندر سے کیسا ہوں، باہر سے کیسا ہوں، میری نیت کیسی ہے، میری سوچ کیسی ہے، میں آگے سے کیا سوچتا ہوں، پیچھے سے کیا سوچتا ہوں، میں جب غصے میں ہوں تو میری کیا حرکت ہوتی ہے، جب میں اچھائی میں ہوں تو میں کیا ہوں، یہ تو نہیں آپ جانتے نا مجھے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، لیکن ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ مگر اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے جانیں۔ تبھی اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہتا تھا لوگ مجھے جانیں، تو میں نے دنیا بنائی تاکہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے سمجھ سکیں کہ میں کیا ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کارنامہ بنایا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آبادی کتنی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ساری دنیا میری عبادت کر رہی ہو، کوئی میری نافرمانی نہیں کرے، تو میں اس پوری قوم کو تباہ کر دوں گا، میں تباہ کر دوں گا اس قوم کو جو میری نافرمانی نہیں کرتے۔ یا پوری قوم میری فرما برداری کر رہی ہو تو میں اس قوم کو بھی تباہ کر دوں گا۔ مجھے ایسی قوم چاہیے جو اچھائی بھی کرے اور برائی بھی کرے، جو غلط کام کرے اور مجھے توبہ کرے۔ اگر سب بہت اچھے ہیں، صبح شام نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کو کیا ملے گا؟ مگر مزہ تب ہے جب اس سے غلطی ہو اور غلطی کو وہ ریلائز کریں اور وہ معافی مانگیں۔ تو معافی آپ کسی سے مانگتے ہو، ڈر کے مانگتے ہو نا، کسی سے آپ محبت میں مانگتے ہو نا کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فارمولا ہے وہ بالکل اپنی جگہ ایگزیکٹ چل رہا ہے اور پراپر چل رہا ہے، اور وہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہے چلتا رہے گا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟